اور مومنین کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دو جب اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کو اوڑھ لیا کریں۔ جب تم دین کو فالو نہیں کرو گی، دین اسلام کو پڑھو گی نہیں، تو تمہیں خاک پتہ چلے گا کہ اس دین نے ہمارے لیے کیا تحفظ فراہم کیا ہے۔ دین اسلام نے عورت کو اس قدر محفوظ بنا دیا کہ یہ عورت صرف چار دیواری کی چیز ہے، باہر تمہارے شیمپو، تمہارے کپڑے، تمہارے صابن بیچنے کے لیے یہ عورت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر وہ پروڈکٹس سیل ہی نہیں ہوتی جس کے اوپر عورت کی تصویر نہ ہو۔ عورتوں کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے ہم نے منتخب کیا ہوا ہے، اور یہ طریقہ سارا یورپ سے آیا ہے۔ وہ عورت کو نوکر سمجھتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ عورت سے ہم نے اپنی دکانداری بھی کروانی ہے، عورت سے ہم نے اپنی پروڈکٹس کی جو مشہوری ہے وہ بھی ہم نے عورت سے کروانی ہے۔ عورت صرف کمائی کے لیے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ دین اسلام نے عورت کو تحفظ دیا۔ ماں کی صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تیرے گھر کے اندر تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری خالہ موجود ہے؟ فرمایا، ہاں میری خالہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دین اسلام ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ اس عورت کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو اور اللہ رب العزت سے جنت کے وارث بن جاؤ۔ یہ حق دیا ہے اسلام نے ماں کے روپ کے اندر عورت کو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی ماں کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی رسول آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول والدین میں سے سب سے زیادہ میرے نیکی کا مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ فرمایا اس کے بعد، فرمایا ماں کے ساتھ، فرمایا اس کے بعد، کہنے لگے ماں کے ساتھ، اور چوتھے نمبر پر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ ہے دین جس نے عورت کو تحفظ دیا ہے، عورت کی عزت اور مقام کو دنیا کے اندر بلند کیا ہے۔ 3 مرتبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے رکھے، اور چوتھے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ عورت بیٹیوں کے روپ کے اندر ہے تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان بیٹیوں کی بھی بڑی شان اور عظمت اور بڑی رفعت بیان فرمائی ہے۔ بچوں کے حقوق دین اسلام بیان کرتا ہے تو بیٹوں کا تذکرہ نہیں، جس حدیث کو بھی آپ کھولیں گے جہاں پر والدین کی شان کو بیان کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھا پڑھایا، اچھی تربیت کی، اچھا کھانا کھلایا، اچھا لباس پہنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، کل قیامت کے دن وہ اور میں جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، اس طرح قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ 2 بیٹیوں کی خدمت کرنے والا باپ، یہ وہ بیٹی ہے جو عورت کے روپ کے اندر ہے، جس کے لیے تحفظ اسلام نے فراہم کیا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے،
یہ تیرا سربراہ ہے، یہ تیری عزت کا محافظ ہے، یہ تیری خدمت کر رہا ہے، تجھے پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، اچھی تیری تربیت کر رہا ہے، اور اس کے بعد اچھی جگہ پر تیرے نکاح کا بندوبست کر کے اگلے گھر کے اندر روانہ کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ کو بشارت دے رہے ہیں کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں ہے، اما جی کے پاس ایک خاتون آئی جس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس نے اما جی سے سوال کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اما جی کے پاس صرف ایک کھجور تھی جو اس کو دے دی، اور اس عورت کے پاس 2 بچے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اس نے آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایک خاتون آئی تھی، اس نے 2 بیٹیوں کو اٹھایا ہوا تھا، مجھ سے سوال کیا کھانے کے لیے، صرف ایک کھجور میرے پاس تھی، اس نے آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف آپ کو دین اسلام کے اندر ملے گا، جو عورت کو دے رہا ہے صرف اسلام دے رہا ہے، کسی دین کے اندر آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عورت کے حوالے سے نہیں ملے گا۔ اتنی بے حیائی اور فحاشی 8 مارچ کے دن جو سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اتنے فاحشانہ الفاظ جو سلوگن بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ وہ سلوگن ہم عام زبان کے اندر ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ایک غیرت والا مرد ان سلوگن کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہ خواتین اپنے حقوق ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں کے اوپر آئی ہوئی ہیں، جو پھر کہتی ہیں کہ ہمیں فلاں مرد نے دیکھا، ہمیں فلاں مرد نے ریپ کا نشانہ بنایا۔ جب تم اپنے گھروں سے فیشن کر کے جدید لباس پہن کر نکلو گی تو پھر مرد تمہیں دیکھے گا، اس کی نظروں سے تم کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو آؤ دین اسلام کو پڑھو، دین اسلام تمہیں تحفظ دیتا ہے، دین اسلام کا بغور مطالعہ کر کے دیکھو کہ دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ دین کا حکم یہ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آؤ وہ خواتین بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے جو اپنے گھروں سے باہر شوقیہ طور پر نہیں نکلا کرتی، کسی مجبوری کے تحت عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ اپنے بدن کے اوپر بڑی بڑی چادروں کو اوڑھ لے گی، اس کے پاؤں کا ناخن بھی نظر نہیں آئے گا، تو پھر کسی مرد کے اندر جرت نہیں وہ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے، ان خواتین نے سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو قائل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب ہماری خواتین کے پاس اسلام کا علم ہوگا، دین اسلام نے کیا تحفظ دیا ہے، دین اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے، جب ان کے پاس یہ علم ہوگا تو پھر ان خواتین کو قائل کیا جائے گا کہ آؤ اسلام کو فالو کرو، اسلام کے اندر پوری کی پوری داخل ہو کر دیکھو، پھر کہنا کہ دین اسلام نے ہمیں کوئی حقوق نہیں دیا جو آج ہم سڑکوں کے اوپر اپنے حقوق تلاش کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہماری خواتین کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو دین اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ دین جس نے ہر طرح کے حقوق ہمارے لیے واضح کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔